آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنے دلہن کے پاس جاؤں، جو نہ جانے کتنی دیر سے نکاح کے سج دھج کر میرے کمرے میں بیٹھی میری منتظر تھی۔ میری عمر 25 سال تھی اور اس عمر میں ہر لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، اور آج میری شادی ہو چکی تھی۔ بلکہ اگر میں اس کو شادی کی جگہ نکاح کا نام دوں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ گھر کی کموں سے تھوڑا سا گھر کو سجایا گیا تھا تاکہ یہ محسوس ہو کہ اس گھر میں کوئی خوشی کا وقت چل رہا ہے۔ یہ گھر میرا نہیں تھا بلکہ میری خالہ کا تھا۔ میرے خالو کا کافی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور میری خالہ اکیلی تھی اور میں بھی اکیلا تھا۔ اس لیے خالہ نے مجھے کہا کہ تم میرے بیٹے بن کر رہو، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مجھے بھی گھر کی ضرورت تھی اور خالہ کو سہارے کی ضرورت تھی۔ میں خالہ کا محرم تھا، اس لیے بلا جھجک ان کے گھر میں رہنے کے لیے آ گیا۔ میں پچھلے 2 سال سے اس کے گھر میں رہ رہا تھا جہاں پر خالہ اور اس کی چھوٹی بیٹی رہتی تھی۔ 2 سال پہلے خالہ کی بیٹی کی عمر 12 سال تھی اور میں اسے بچوں کی طرح ہی سمجھتا تھا، لیکن وہی 12 سالہ بچی آج 2 سال کے بعد 14 سال کی ہو کر میری دلہن کے روم میں میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کمرہ جو خالہ نے اس گھر میں میرے نام کر رکھا تھا اور میں 2 سال سے اسی کمرے میں مقیم تھا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری شادی خالہ کی 14 سالہ بیٹی سے ہو جائے گی۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں باہر ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اور خالہ شاید سونے کے لیے چلی گئی تھی اور تھوڑے بہت مہمان تھے، وہ بھی گھر واپس چلے گئے تھے، لیکن میں اس شش و پنج میں تھا کہ کمرے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک 14 سالہ لڑکی کے پاس جاؤں اور وہ ایک بیوی کی طرح رد عمل ظاہر کرے، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی بچی ہی تھی۔ میں نے بس خالہ کے کہنے پر شادی کی تھی۔ ہاں، اگر ہانیہ تھوڑی سی بڑی ہوتی، وہ 14 کی جگہ 18 یا 20 سال کی ہوتی، تو پھر بھی میں اس شادی سے خوش ہوتا، کیونکہ وہ بہت پیاری لڑکی تھی اور مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ مجھے اعتراض صرف اور صرف ہانیہ کی کم عمری پر تھا، اس سے زیادہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن خالہ نے کچھ اس طرح سے مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کیا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے تو خالہ سے یہ تک کہہ دیا کہ میں نکاح کر لوں گا، لیکن ابھی رخصتی کی بات رہنے دیں، جب وہ بڑی ہو جائے گی تو آپ رخصتی کر دینا۔ لیکن خالہ نے کہا نہیں، رخصتی بھی آج ہی کرنی ہے۔ مجھے رخصتی والی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اصل میں تو ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ایک گھر سے دوسرے گھر ہانیہ کو رخصت ہو کر جانا تھا۔ رخصتی سے تو میرا مطلب یہی تھا کہ جس طرح سے میاں بیوی ایک ازدواجی زندگی شروع کرتے ہیں، وہ شروعات ہم ابھی نہیں کریں گے، جب ہانیہ بڑی ہو جائے گی تب کر لیں گے، یعنی آج سے 4-5 سال کے بعد، کیونکہ میں اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کرنے کا قانوناً جرم سمجھتا تھا، اور یہ واقعی قانوناً جرم تھا۔ اس لیے خاموشی سے خالہ نے میرا نکاح کروا دیا تھا، ورنہ اگر بات پولیس تک جاتی تو پولیس ہمارے گھر آ جاتی، کیونکہ اب معاملات میں بہت سختی آ چکی تھی۔ اس نکاح کو لے کر میں کافی حد تک خوف زدہ بھی تھا۔ میرا مستقبل بھی اس نکاح کی وجہ سے خراب ہو سکتا تھا۔ اگر کسی نے پولیس میں جا کر یا کورٹ میں جا کر چغلی کھائی میں نے ایک مائنز یعنی کم سن لڑکی سے نکاح کیا ہے، تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی سزا تو مل ہی جاتی تھی۔ میں انہی سوچے میں مسترک تھا کہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا کہ میری خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ اٹھ کر آ گئی اور میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی اور مجھ سے کہا کہ تم ابھی تک اپنی دلہن کے پاس نہیں گئے؟ وہ تمہارا انتظار کری۔ خالہ کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے نہ جانے کیوں عجیب لگا تھا۔ میں اپنے ذہن میں سوال کا جواب سوچ رہا تھا کہ خالہ کو کیا جواب دوں۔ میں ان سے کیا کہتا کہ میں دلہن کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ اگر وہ واقعی میں دلہن بننے کے قابل ہوتی تو مجھے جانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ تو ایک چھوٹی سی 14 سال کی بچی تھی اور اس کی عمر تو گڑیا سے کھیلنے کی تھی۔ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو خالہ نے کہا کہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہیں دلہن کے پاس جانا پڑے گا۔ میں نے بڑے ارمانوں سے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کی ہے، اب اس طرح سے تم میری بیٹی کو دھتکار نہیں سکتی۔ خالہ کی بات پر میں حیران ہو گیا، دھتکارنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ شاید میری بات سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ مجبوراً مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا اور ہانیہ کے پاس جانا پڑا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھ کر ہانیہ مکمل دلہن کے روم میں بہت تیار ہو کر سر جھکائے بیٹھی۔ مجھے نہ جانے کیوں ہانیہ کا بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی اور خالہ کی ضد کی وجہ سے ہم دونوں اس بے جوڑ رشتے میں بندھ گئے تھے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن بیٹھا نہیں تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میں اس کے حسن کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی عمر 14 سال تھی، لیکن اس کا میک اپ کچھ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی، لیکن میک اپ سے کیا ہوتا، وہ تو اتنی بڑی نہیں تھی، تو وہ چھوٹی ہی، اور میں کیسے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر سکتا تھا۔ میں نے خاموشی سے تکیہ اٹھایا اور سامنے صوفے پر ہوا تھا وہاں پر جا کر سونے لگا، تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر تھوڑی دیر بعد بولی آپ بیڈ پر ہی سو جائیں، صوفہ بہت چھوٹا ہے اور آپ کا قد دراز ہے، آپ کو سونے میں پریشانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ وہ چھوٹی سی تھی، لیکن بات اس نے بڑوں جیسی کر دی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے قریب آنے سے گھبرا جائے گی، اس لیے میں نے صوفے پر سونے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جب وہ خود کہہ رہی تھی کہ اس کسی قسم کا خوف نہیں ہے تو پھر مجھے بھی آرام کی ضرورت تھی۔ صبح سے بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے تکیہ واپس اپنی جگہ پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میری آنکھیں بند تھی، لیکن میرا دماغ جاگا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ہانیہ ابھی تک بیٹھی ہوئی، کیا وہ میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی؟ میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم جا کر یہ بھاری بھرکم لباس تبدیل کر کے اور سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگا تھا کہ میری بات سن کر اس کو مایوسی ہوئی تھی۔
حالانکہ میری بات سن کر اس کو اطمینان ہونا چاہیے تھا۔ میرے حساب سے تو اسے زواجی تعلق کا کچھ علم ہی نہیں ہوگا جتنی چھوٹی وہ تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی، اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور میرے برابر لیٹ گئی، تو میں نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔ لیکن سوتے وقت مجھے پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بار بار سرک کے نیند میں میری طرف آ رہی۔ میں بار بار اسے پھر سے اس کی جگہ پر آرام سے دھکیل دیتا، لیکن پھر سے وہ سرک کر میرے قریب آ جاتی۔ وہ شاید نیند میں تھی یا اس کو زیادہ نیند میں پہلو بدلنے کی عادت۔ وہ تو نیند میں یہ حرکت کر رہی تھی، لیکن میں تو جاگا تھا، صرف میں جاگ رہا تھا۔ اس کی یہ حرکت میرے جذبات کو بھی بیدار کر رہی تھی۔ میرے سامنے ایک لڑکی تھی، وہ بھی جائز حق کے ساتھ میرا ساتھ تھا۔ میں چاہتا تو اس سے اپنا حق وصول کر سکتا تھا، لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں اس طرح کا تعلق استوار کروں وقت سے پہلے۔ یہ قانوناً جرم تھا۔ کل کو اگر پولیس کو اس شادی کی خبر ہو بھی جاتی تو ہانیہ میڈیکل چیک اپ کے بعد مجھ سے کوئی سزا نہیں ہونی تھی، کیونکہ ثابت ہو جاتا کہ بے شک میں نے صرف نکاح ہی کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ میں بہت دور کی سوچ رہا تھا اور میں صحیح سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں اس سے دور رہوں۔ ساری رات میں بے چینی رہا اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو بہت دیر سے کھلی تھی۔ میں نے دیکھا ہانیہ سو رہی ہے۔ میں آرام سے اٹھ کھڑا ہوا اور گھر سے باہر نکل گیا اور سارا دن بے چین سا رہا۔ میں نوکری کی تلاش میں تھا کہ مجھے جلدی نوکری مل جائے، لیکن مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ ہانیہ کو لے کے میں کیسے اس کے ساتھ اتنے سال ایک کمرے میں گزار سکتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں خالہ سے بولوں کہ ہمارا کمرہ الگ کر دے جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہوتی۔ ہانی ایک دراز قد لڑکی تھی اور بے حد خوبصورت تھی، مجھے کسی گڑیا کی مانند لگتی تھی، لیکن میں اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ٹریٹ کیا کرتا تھا۔ میں زیادہ ہانیہ سے بات چیت نہیں کیا کرتا تھا۔ میں 2 سال سے اس گھر میں ایسے رہ رہا تھا جیسے اس گھر میں موجود ہی نہیں۔ میں سارا دن تقریباً گھر سے باہر رہتا تھا اور صرف کھانے اور سونے کے لیے ہی گھر آتا تھا، یا پھر خالہ کوئی کام کہہ دیتی تھیں تو تب ان کے لیے سودا سلف لانے کے لیے گھر آ جاتا تھا، یا بجلی کا بل جمع کروانا ہوتا تھا۔ میں ایسے ہی چھوٹے موٹے کام خالہ کے کر دیا کرتا تھا۔ میں بلا ضرورت گھر پہ بیٹھے رہنے والے لڑکوں میں سے نہ تھا۔ میں گھر سے باہر نکلتا تھا روزگار کی تلاش میں۔ نوکری تو نہیں ملتی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ کام لازمی کرتا تھا تاکہ کچھ پیسے ہاتھ آ سکیں۔ خالہ کے گھر میری زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی کہ ایک دن خالہ نے مجھ سے ایسی فرمائش کر دی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خالہ کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو۔ خالہ کی بات پر مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی 14 سال کی تھی اور میں کیسے ایک چھوٹی بچی سے شادی کر سکتا تھا۔ میں 25 سال کا بھرپور نوجوان تھا، لیکن خالہ نے تو جیسے اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیا تھا، رونا شروع کر دیا اور کافی دن تک مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرتی۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے بھی برا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں 2 سال سے خالہ کے گھر میں پل رہا تھا، کھا پی رہا تھا اور مجھے رہائش بھی میسر تھی، یہاں کسی قسم کی تکلیف نہ تھی۔ خالہ کے علاوہ میرے پاس میرے ماموں کا گھر تھا اور وہاں مجھے رات دن ذلیل کیا جاتا تھا۔ ہر وقت میری ذات کی توہین ہوتی تھی، مجھے نکما نکارا کہہ کر ہر وقت میرا دل جلایا جاتا تھا۔ اس کے برعکس میں یہاں سکون سے رہ رہا تھا۔ میں اسی تگ و دو میں لگا ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ کاروبار شروع کر لوں، اور جب میرے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے اچھا خاصا پیسہ نہیں آ جاتا تب تک میں خالہ کے گھر میں ہی رہوں گا۔ اور جو پیسے میں تھوڑے بہت آن لائن کاموں سے کما رہا تھا اور کورسز سیکھ کر کما رہا تھا، ان کو میں اپنے پاس محفوظ رکھتا جا رہا تھا تاکہ زیادہ پیسے جمع ہو سکے تو میں کاروبار شروع کروں اور اس کے بعد اپنا گھر لے لوں، نہیں تو کرائے کا گھر لے لوں، لیکن اپنی رہائش کا بندوبست کروں۔ لیکن میں اتنی جلدی خرچہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی خرچہ نہیں کرتا تھا، کھانا پینا بھی میرا خالہ کے اوپر تھا۔ اپنے کھانے پینے کا خرچہ تو میں کما ہی لیتا تھا، لیکن اس کو بھی میں محفوظ کرتا جا رہا تھا اپنے پاس۔ یہ میری خالہ ہی تھی جس نے مجھے سہارا دیا اور مجھے کبھی نکما ہونے کا طعنہ نہیں دیا اور مجھے بغیر دل آزاری کیے کھانا دیا۔ ماموں کے گھر میں مجھے کھانا تو ملتا تھا، لیکن ایک کھانے کے لیے مجھے 100 باتیں سننا پڑتی تھی۔ لیکن اب خالہ نے میرے سامنے ایسی بات رکھ دی تھی کہ جسے میں نے قبول کر پا رہا تھا نہ انکار کر پا رہا تھا۔ خالہ کی مجھ پر اتنے احسانات تھے کہ میں انہیں انکار نہیں کر پا رہا تھا، لیکن یہ معاملہ اتنا احساس کہ میں اقرار بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر میں انکار کر دیتا تو یقیناً خالہ کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی، یا ہو سکتا ہے کہ خالہ پھر بھی مجھے اپنے گھر میں رکھتی، لیکن میں پھر ان سے نظریں ملانے کے قابل نہ تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے حامی بھر لی تھی، لیکن میری شرط یہ تھی کہ رخصتی 5 سال کے بعد کی جائے گی۔ خالہ کی بات سن کر میرے سر پر دھماکہ ہوا جب انہوں نے کہا کہ انہیں رخصتی بھی نکاح کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی مصیبت نہیں آئی کہ اتنی جلدی رخصتی ہو، میں بھاگا نہیں جا رہا۔ تو خالہ نے کہا کہ کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ کل کو تمہیں کوئی اور لڑکی پسند آ جائے اور تم میری بیٹی کا نکاح ختم کر دو، اسے چھوڑ دو اور دوسری لڑکی کے پیچھے لگ جاؤ، کیونکہ اب یہ کوئی بھی لڑکی تم کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا سکتی ہے اور پھر میری بیٹی کی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم سوچو گے کہ ایک نکاح ہی تو ہے، اس کو ختم کرنا تمہارے لیے آسان، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری رخصتی ہو جائے۔ خالہ نے تو ہر طرف سے میرا رستہ بند کر دیا تھا۔ ان کی بات اپنی جگہ درست تھی، بلکہ اگر میں کہوں کہ ان کا خوف اپنی جگہ درست تھا کہ ہر ماں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کا کیا مستقبل ہوگا۔ اور ہانیہ چھوٹی تھی اور عین ممکن تھا کہ میں کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو کر کسی اور سے شادی بھی کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے آئے دن کام کے سلسلے میں لڑکیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا۔ آن لائن بھی میری کافی اسٹوڈنٹ لڑکیاں تھیں جن سے میری اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی مجھے اچھی لگ جائے اور میرا ارادہ بدل جائے۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد میں نے ہانیہ سے شادی کی حامی بھر لی تھی
اور رخصتی کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا کیونکہ میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ جتنے پیسے میں جمع کر چکا تھا وہ گھر لینے کے لیے کافی نہیں تھی، اور اگر ان کا گھر لیتا تو پھر کھانا پینا کہاں سے ہوتا۔ بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ہانیہ سے شادی کرنے میں ہی بھلائی سمجھی اور اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا۔ سوچا بس کچھ سال انتظار کرتا ہوں، بڑی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، زندگی اچھی گزر جائے گی ہانیہ کے ساتھ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی ہو کر ہانیہ کا ذہن بدل جائے اور یہ شادی ختم کر دے، پھر تو میرا راستہ آسان تھا۔ لیکن ہانیہ کی حرکتیں تو مجھے کچھ اور ہی پتہ دے رہی تھیں۔ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی جتنی چھوٹی میں اسے سمجھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بہانے سے وہ میرے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید خالہ کی پڑھائی بھی پٹیاں ہیں کہ انہوں نے ہانیہ کو یہ سمجھایا ہوگا کہ کسی طرح وہ مجھے ازدواجی تعلق کے لیے قائل کر لے تاکہ جلدی وہ امید سے ہو جائے اور ہم دونوں ایک مضبوط ڈور میں بندھ جائیں۔ مجھے خالہ کی ذہنیت پر افسوس ہو رہا تھا۔ انہیں اپنی بچی کی صحت کی فکر نہیں تھی، بس اس کے مستقبل محفوظ کرنا تھا۔ ہمیں کوئی بھاگا تو نہیں جا رہا تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد میرا یہ خیال بھی غلط ثابت ہو گیا کہ خالہ کی پڑھائی بھی پٹی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہانیہ تو خود کچھ اس قسم کی ہے۔ اس کا ذہن وقت سے پہلے بڑا ہو گیا۔ وہ ہر وقت سوشل میڈیا اپلیکیشن کا استعمال کرتی ہے اور ایسی چیزیں دیکھ کر شاید اسے ازدواجی تعلق کے بارے میں سب کچھ معلوم، اور اس کے جذبات میں ابھار پیدا ہو گیا، اور میں اس کا جائز شوہر تھا، اس لیے وہ سوچ رہی تھی کہ جلد از جلد میں اس کے قریب آ جاؤں۔ اس عمر میں لڑکیوں کی جنسی ہارمون کی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے اور انہیں یہ خواہش بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ شاید ہانیہ کو یہ خواہش تھی کہ میں اس کا شوہر تھا، اس لیے وہ بے دھڑک میرے سامنے آ جاتی تھی تیار ہو کر اور مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن مجھے اس کی ان باتوں پر غصہ آتا تھا، اور قانونی طور پر مجھے خوف بھی تھا کہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ یہ قانوناً جرم ہے اور اگر کسی نے چغلی کر لی تو میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جا سکتا تھا۔ میں نے دیکھا ہانیہ کی ذہنی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اسے اس بات کا بہت ڈپریشن تھا کہ میں اس کے قریب نہیں جا رہا ہوں۔ لیکن ایک دن میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ جب اس نے خود میرے قریب آنے کی کوشش کی، میں نے اس کو جھٹک دیا تو رونے لگی۔ کہنے لگی میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے دور کیوں رہتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ پہلے اپنی عمر دیکھو پھر ایسی باتیں کرو۔ میرا غصہ عروج پر تھا۔ میں نے اس کو بہت زیادہ ڈانٹ دیا تھا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ 2 دن تک گھر سے باہر ہی رہا اور اپنا موبائل آف کر دیا اور دوست کے گھر میں رہا۔ میں ذہنی طور پر بہت پریشان تھا۔ گھر واپس آیا تو خالہ پریشان تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ تم میری بیٹی کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یہی خوف تھا مجھے۔ میں نے دیکھا کہ ہانیہ کا رنگ زرد پڑا ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ شاید میرے گھر چھوڑ کر جانے کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھی۔ مجھے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے خالہ سے بہانہ کر دیا کہ میں 2 دن شہر سے باہر گیا تھا۔ مجھے ہانیہ چپ چپ سی لگ رہی تھی۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے اس سے ایسا سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کمرے میں گیا تو ہانیہ اپنا تکیہ اٹھائے صوفے پر جانے لگی، کیونکہ اس دن میں غصے میں اسے بہت کچھ سنا گیا تھا۔ وہ آج کے بعد بیڈ پر نہیں سوئے گی ورنہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں گا۔ مجھے اپنی بات یاد آئی تو میں نے ہانیہ کو پکارا۔ میرے پکارنے پر وہ چونک سی گئی تھی۔ کہنے لگی پلیز کمرے سے باہر مت جائیے گا، میں صوفے پر ہی سو جایا کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں خفت میں مبتلا ہوا تھا۔ میں نے گہری سانس بھری اور اٹھ کے ہانیہ کے پاس آ گیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں نے کہا I'm sorry، میں غصے میں تم سے بہت غلط کہہ گیا۔ میری ذرا سی نرمی پا کر وہ رونے لگی، روتے ہوئے میرے ساتھ لگ گئی۔ میں اسے چاہ کر بھی اسے خود سے پیچھے نہیں کیا تھا بلکہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی، کہنے لگی مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں، آپ نے امی کے مجبور کرنے پر شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میں اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں نے کہا تم مجھے بری نہیں لگتی بلکہ بہت اچھی لگنے لگی ہو، بس تم سے دور رہنا مجھے مشکل لگنے لگا ہے اور تمہارے پاس میں آ نہیں سکتا کیونکہ تم کم عمر ہو۔ میں تمہیں اتنی سی عمر میں کسی بھی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ہانیہ میں نے آج اسے اپنا ہر خدشہ بتا دیا تھا۔ مجھے لگا یہ سن کر وہ مطمئن ہو جائے گی، لیکن وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا تو ہانیہ کا پیٹ پھولنے لگا، اس کی رنگت بھی پھولنے لگی۔ خالہ بھی کچھ دنوں سے چپ چپ تھی، کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے خالہ سے ہانیہ کے بارے میں کہا اسے ڈاکٹر پر لے جائیں، تو خالہ کہنے لگی میں اسے ڈاکٹر پر لے گئی تھی، اسے دوا دے رہی ہو جائے گی ٹھیک۔ چند دن بعد خالہ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ جب تک میں انہیں ہاسپٹل لے کر گیا وہ دم توڑ چکی تھی۔ یہ صدمہ ہانیہ کے لیے بھی بہت بڑا تھا۔ اس وقت میں نے اسے سنبھالا تھا، لیکن اب میں نے محسوس کیا کہ اس کا پیٹ بہت زیادہ پھولنے لگا ہے۔ میں اسے ڈاکٹر پر لے کر گیا، ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور جو کچھ مجھے بتایا میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر کہنے لگی آپ کی بیوی 5 ماہ سے ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں جس بچی سمجھ رہا تھا اس کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ کم عمری میں بدکاری کر گئی تھی اور اپنا گناہ مجھ سے چھپانے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ خالہ کی افراتفری مجھے اب سمجھ آئی تھی۔ ہانیہ کا میرے قریب آنا مجھے اب سمجھ آیا تھا۔ میری عقل حیران تھی کہ اتنی سی عمر میں ہانیہ یہ سب کیسے کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی آپ کی بیوی بہت کم عمر ہے، اس کا بہت خیال رکھے ورنہ ڈلیوری میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ میں جب گھر واپس آیا تو ہانیہ کو کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر لے جا کر پٹخا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی سی عمر میں تم یہ سب بھی کر سکتی ہو، تمہیں اور خالہ کو میں نے ہی ملا تھا تمہارا گناہ چھپانے کے لیے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے اسکول ٹیچر نے زبردستی میرے ساتھ
یہ کہہ کر وہ رونے لگی، کہنے لگی امی مجھے ڈاکٹر پر لے گئی تھی لیکن ڈاکٹر نے ابارشن سے منع کر دیا کہ میں وہ تکلیف نہیں سہ سکتی۔ یہ سن کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہانیہ کہنے لگی مجھے طلاق مت دیجیے گا، بے شک آپ دوسری شادی کر لیں لیکن مجھے تنہا مت چھوڑیے گا، میرا کوئی قصور نہیں، وہ واقعی بے قصور تھی، میں نے اس کے اسکول ٹیچر پر کیس کر دیا، بچہ ہوتے ہی اسے مجرم بھی ثابت کر دیا، سزا بھی دلوا دی، لیکن ہانیہ کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا تھا اور نہ اس بچے کو، وہ بھی بے قصور تھا۔ میں نے ہانیہ کے ساتھ اس بچے کو بھی اپنا لیا جو کہ ایک مشکل امر تھا۔